بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 48واں بڑا گناہ اور حرام کام، جھوٹی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 31 اور 32۔ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو، ایک طرفہ ہو کر خالص اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے 3 مرتبہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی بات کہنا۔ پھر آپ نے اسی جملے کو بار بار دہرایا حتیٰ کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ اے کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے اپنی صحیح میں، دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 261۔ چونکہ جھوٹی گواہی دینے میں لوگ بہت بے احتیاطی برتتے ہیں اور جھوٹی گواہی پر آمدہ کرنے والے اسباب دشمنی، حسد وغیرہ کا کثرت سے ہونا، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر بہت سی خرابیوں کا وجود میں آنا، جھوٹی گواہی کی وجہ سے کتنے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جانا اور کتنے ہی معصوم بے گناہ لوگوں پر ظلم ہونا، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر بعض لوگوں کا کتنی وہ چیزیں حاصل کر لینا جن کے وہ مستحق نہ تھے، یا ان کے ساتھ وہ نسب نامہ نتھی کر دیا جانا جو ان کا حقیقی نسب نامہ نہ تھا۔ یہ چند ایک اسباب ہیں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے برے انجام سے ڈراتے ہوئے اس جملے کو بار بار دہرایا۔ جھوٹی گواہی میں تساہل برتنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عدالت میں اگر کسی شخص کو گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ عدالت کے احاطے میں موجود کسی بھی ناواقف شخص کو حق میں مل کر کہتا ہے تم میرے حق میں گواہی دو، میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ چنانچہ وہ اس کے حق میں زمین یا گھر کی ملکیت یا تنازع میں اس کے بے گناہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، حالانکہ اس گواہی کے لیے ضروری تھا کہ وہ کیس کی اصل حقیقت حال سے واقف ہوتا یا جائے وقوع کا عینی شاہد ہوتا، لیکن جس کے حق میں وہ گواہی دے رہا ہے اس سے تو اس کی پہلی ملاقات ہی عدالت کے دروازے پر ہوئی ہے، وہ اس کو جانتا تک نہیں۔ ایسی گواہی سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ گواہی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح کہ قرآن میں بیان کیا گیا، سورہ یوسف آیت نمبر 81 میں وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔